بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ جیسے کہ ہماری یہ اسماء الحسنہ کی سیریز ہے، اس سیریز میں آج ہم الرحمن کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار کے ذاتی نام اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ خصوصیت اسم یا رحمان کو حاصل ہے۔ معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا، لیکن اللہ پروردگار اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، ہم اس کی رحم و کرم کی انتہاؤں کی کوئی خیالی حد بھی متعین نہیں کر سکتے، کوئی خیالی حد بھی طے نہیں کر سکتے۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا، اس کے ظلم و ستم کو کون نہیں جانتا۔ وہ بھی آخری وقت میں اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ ماں تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، جب اس کی ماں کہتی تھی کہ بیٹا میں تو تجھے بے حد پیار کرتی ہوں، بھلے ہی دنیا تجھے کچھ بھی کہہ لے، تو وہ کہتا تھا کہ میرا رب 70 ماؤں کی ممتا رکھنے والا ہے، میرا رب مجھے بھی معاف کرے گا۔ یہ اس کا یقین تھا، یہ اس کا ارادہ تھا، حجاج بن یوسف۔ حالانکہ حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کچھ الگ خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ حجاج بن یوسف تو دنیا میں بھی اپنی مرضی چلائے گا اور آخرت میں بھی اپنی مرضی چلائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ادھر تک کہ جب فرعون جب پانی میں ڈوب رہا تھا تو وہ موسیٰ موسیٰ کہہ رہا تھا، تبھی اللہ نے کہا کہ ایک بار مجھ کو پکار لیتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ اس کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بس ہر وقت جب بھی رحم و کرم کی بات آتی ہے تو مجھے میرے پیر صاحب کا ایک کہا ہوا واقعہ یاد آتا ہے۔ آخرت کے دن ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، میں جب بھی یہ واقعہ سنتا ہوں یا پھر جب کہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے میری۔ تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ دو بندوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ تو جیسے دونوں کو کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، اس میں سے ایک آدمی ایسی تیزی سے بھاگتا ہے کہ بس پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، اتنی تیزی سے جہنم کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی میں سے دوسرا ایک آدمی ہوتا ہے، وہ جاتے جاتے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہتا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہتا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلاتے ہیں، بلا کر پوچھتے ہیں، پہلے اس کو بلا کر پوچھتے ہیں جو جیسے اللہ نے کہا جہنم میں جاؤ تو جو ایک دم تیزی سے دوڑ کر چلا گیا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اس نے، ایک ہی حکم پر، اس کو بلا کر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو اتنی تیزی سے کیوں بھاگا جہنم کی طرف؟ اس نے کہا اے رب، ساری زندگی میں نے تیری نافرمانی کی ہے، کبھی میں نے تیری بات نہیں سنی ہے، کم سے کم آج چاہتا ہوں کہ ایک دن میں تیری فرما برداری کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا تو جنت چلا جا۔ اور دوسرے کو پھر جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہر وقت تیری رحمت کی نظر میرے اوپر ہوتی تھی، ہر وقت تیری رحم و کرم کی نظر میرے اوپر ہوتی تھی، آج میں اس نظر کو تلاش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا تو بھی جنت میں چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحم و کرم کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے وہی اور صرف وہی رحمان کہلانے کا مستحق ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ رحمان کا استعمال ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یہ صفاتی نام ہے لیکن کثرت استعمال کی بنیاد پر اس میں ذات کا درجہ رکھتا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پکارو یا رحمان پکارو، یعنی دونوں ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ کے کسی اور صفاتی نام کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ رحمان ذاتی نام کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ کے بعد رحمان ہی کا ہے جو ایک طرح سے اللہ کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ اس ایک نام کے اوپر بہت بڑے بڑے مورخین نے، بزرگان دین نے کئی کتابیں لکھ دی ہیں اس کے معنی، اس کے فیوز و برکات کے اوپر۔ اس کے بارے میں وہی میں نے بتایا نا اسٹارٹنگ میں کہ ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ خیر، ہم رحمان کی روحانی برکتیں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس اسم کو مشک اور زعفران سے لکھ کر اگر کسی بد اخلاق، بد نیت انسان کے گھر کے اندر دفن کر دیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اخلاق حسنہ پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔
اور رحیم بھی ہو جاتا ہے اور عاجز بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے اس اسم کا۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اس کو 298 مرتبہ، جو کہ اس کی عدد ہیں 298 مرتبہ اگر روزانہ کا اپنا معمول بنا لے تو اس کو اپنے ہر جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد میں 298 مرتبہ پڑھنے کا اگر اپنا معمول بنا لے، دشمن بھی اس کے اوپر مہربان ہو جائے گا، ہر ایک کے دل میں اس کے لیے عزت اور وقار پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی مریض اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد شفا کاملہ عطا فرمائیں گے اور وہ بہت جلد چست چالاک و صحت مند ہو جائے گا۔ نصیب زادہ کے اوپر یہ اسم 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے مسلسل 7 دن تک تو اس کا اثر دور ہو جائے گا۔ اگر اسی اسم کو 3000 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے کسی سحرزادے کو اگر دے دیا جائے، 7 دن تک اگر اسے یہ پانی مسلسل صبح اور شام پلایا جائے تو اس کا سحر دفع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی قید کی آزادی کے نیت سے اس اسم کو 298 مرتبہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ سے جیل سے رہائی دے دیں گے، قید سے رہائی دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد میں 125 مرتبہ کسی کو بھی بات کیے بغیر اگر 125 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ بچے پڑھائی سے بھاگتے ہوں، جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، ایسے بچوں کو اگر 5 نمازوں کے بعد میں پانی کے اوپر 298 مرتبہ اگر دم کر کے پانی ان کو پلایا جائے تو ان کے اندر پڑھائی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور حافظہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے ان کا۔ کسی کو مرگی کا مرض ہو، یعنی مرگی کی بیماری ہو، فکس کی بیماری جس کو کہتے ہیں، مرگی کی بیماری ہو، تو اس شخص کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ ایک ہی سانس میں 40 مرتبہ یا رحمان پڑھیں اور اس کے کان میں دم کریں۔ اگر مرض شدید ہے تو یہ دن میں 3-4 مرتبہ کریں اور تقریباً نہ کر کے اس کو تھوڑا لمبے عرصے تک کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو 21 دن میں ہو جاتا ہے، کسی کو 40 دن ہو جاتا ہے، کسی کو مہینہ بھی لگتا ہے، کسی کو 2 مہینے بھی لگتا ہے۔ ایک ہی سانس میں یا رحمان 40 مرتبہ پڑھنا ہے اور مرض کیسا ہے اس حساب سے یا دن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ، ایک ہی وقت میں جب آپ دم کرتے ہیں تو ایک ہی ساتھ میں 4-5 مرتبہ دم کر سکتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شدید مرض ہو جو کسی بھی علاج سے ختم نہ ہوتا ہو، ایسے مریض کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبح کے اول وقت، یعنی سمجھو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اس مریض کے سرانے کھڑے ہو کر کے 298 ٹائم اس اسم کو پڑھ کر کے اگر اس کے اوپر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو شفا دے دیتا ہے، لیکن اس کو 7 دن کم سے کم کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مرض بہت ہی شدید ہے تو اس کے اندر یا اللہ ملا کر پڑھا جائے تو بہت مفید ہوتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اس طرح اگر 298 ٹائمز پڑھ کر کے مریض پر دم کر دیا جائے تو وہ بہت جلدی شفا یافتہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، مربی کے نقشوں کے اندر ایک نقشہ لکھنے کا طریقہ ہے جسے ذل کتاب کہتے ہیں۔ ذل کتابت کا معنی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے نا نقشے کی، جو 4 لائن ہوتے ہیں، 4 لائن میں سے جو اوپر کی جو ٹاپ لائن ہوتی ہے، جو ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے الرحمن کا نقشہ، تو اس طرح پہلی لائن میں اگر آپ اسم کا نقشہ بنا رہے ہیں تو اس اسم کو لکھتے ہیں، یا پھر آپ کسی قرآن کی آیت کا نقشہ بنا رہے ہیں تو اس قرآن کی آیت کو اس فرسٹ لائن میں لکھتے ہیں۔ آگے آپ کو یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں دکھائی جائیں گی نقشوں کے علم کے اندر۔ تو میں نے مربی کا نقشہ ابھی تک کس طرح بھرتے ہیں میں نے اس کی چالیں بھی ابھی تک بتائی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں رمضان کے بعد بتاؤں گا، تو اس کے اندر میں یہ ذل خطابت کا طریقہ بھی انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ ابھی جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے ذل کتابت الرحمن کا نقشہ ہے۔ جو بھی شخص اس کو لکھ کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں باندھے گا اور روزانہ کسی بھی وقت میں 298 مرتبہ یا رحمان پڑھ کر کے اگر اس پر دم کرے گا تو اسے دین اور دنیا کی سرفرازی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو وہ ہر وقت بخار میں مبتلا ہو، جس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہی نہ ہوتا ہو، یا پھر کوئی ایسا مریض ہے جس کو اختلاج کہتے ہیں، گھبراہٹ جیسے ایک دم دل زور سے دھڑکنے کی جس کو بیماری رہتی ہے، اختلاج گھبراہٹ جیسا جس کو ہوتا ہے،
ایسے مریض کو کیا کریں کہ روزانہ 298 مرتبہ پانی پر دم کر کر رکھ لیں. دم کر کے رکھنے کے بعد میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں، مطلب ایک مرتبہ میں 3 گھٹ پلانے کی کوشش کریں. ایسے 3 دن کریں، انشاءاللہ یہ سارے امراض اس کے ختم ہو جائیں گے. جو مربی کا نقشہ آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، اگر کوئی کسی مریض کو اگر گلے میں باندھنے کے لیے، ہاتھ میں باندھنے کے لیے اگر آپ کو تعویذ دینا ہے تو یہ مربی کا نقشہ رحمان کا ہے. یہ مربی کا نقشہ دے دیں. اگر مرد ہے تو دائیں ہاتھ میں باندھیں، عورت ہے تو بائیں ہاتھ میں باندھیں، یا پھر گلے میں پہنتے ہیں تو اور بہتر ہے. خاص کر یہ جن کو گھبراہٹ کی، اختلاج کی، دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان کو گلے میں پہننے کے لیے دیں تو بہت بہتر ہے. اور یہ جو نیچے جو نقشہ اور دوسرا جو نقشہ میں ابھی دکھا رہا ہوں، یہ نقشہ مثلث ہے. اس نقشے کو پینے کے لیے دیں. پینے کے لیے مثلث استعمال کریں اور پہنانے کے لیے مربی استعمال کریں. تو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ.